بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور اس میں ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے اوقات، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صورت مبارکہ وہ پڑھا کرتے تھے وہ تمام صورتوں کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ نماز مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرات کیا کرتے تھے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ اسے صحیح حدیث بخاری شریف کی اور صحیح مسلم کی کہا گیا ہے، ان کی روایت ہے یہ۔ اور آگے فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں سورہ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس صورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا۔ نماز عشاء میں قرات فرماتے تو سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون، ماشاءاللہ سے یہ صورت آج ہی آپ نے حفظ کی ہے، عشاء کی نماز میں کوشش کیجیے گا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا ہے ان کو، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ مجھے یعنی دن بھر کے تھکتے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو، فتنہ اور کھڑا کر دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمسی وضحاہا پڑھ لیا کرو، اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے تیرے پیچھے بوڑھے کمزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آپ نے جماعت کو تاکید اس بات کی کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو فتنے میں کسی کو نہ ڈالو، بلکہ تم والشمسی وضحاہا اور واللیل اذا یغشی یہ سورت اور سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مختلف آیات کا جواب۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ ہاں، بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے۔ چنانچہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیات پڑھتے تو تسبیح کرتے،
جب سوال والی آیت آتی تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنے والا اس کے بعد جواباً سبحان ربی الاعلیٰ کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ سورہ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا ثابت نہیں ہے۔ نماز میں شیطانی وسوسے کا علاج۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرأت میں التباس پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھکارو، تھوکو یعنی کہ تھو کر دو۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ دوران نماز میں کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا، مجھے نماز کے دوران میں یاد آیا کہ ہمارے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے پیارے نبی جو سونے چاندی کی کسی قسم کی ان سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ نماز میں رونا۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ رفع دین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رفع دین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے قبل، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ ان مقامات پر رفع دین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عربی میں حدیث شریف ہے، وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ کو اردو میں ہی اس کی بتا دیتی ہوں، ٹرانسلیشن ہی۔ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع دین کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ جو
اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس کی تصدیق کے طور پر ہیں، اور کچھ علماء کا یا ہمارے معاشرے میں اس چیز کا اختلاف ہے، کچھ رفع دین جائز کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن صحیح حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہے۔ اب وہ ایک وقت میں رفع دین کیا گیا تھا یا پھر بار بار کیا گیا ہے اور ہمیشگی کی نماز میں کیا گیا ہے، ان باتوں کے اوپر اختلاف ہے، تو ہم اختلاف کی باتوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، رکوع کا بیان، کس طریقے سے ہم نے رکوع کرنا ہے، اور اس میں جا کے ہم نے تسبیحات کیا پڑھنی ہیں۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع۔ رکوع کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ رکوع میں پیٹھ پشت بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا ہو، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھی ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں یعنی کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، بالکل سیدھا کر کے، جیسے تیر کمان ہوتا ہے اس طرح سے سیدھا رکھیں، گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ رکوع کی دعائیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں فرماتے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے، یہ تمام حدیث جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت، سیدنا عوف سے یہ دوسری دعا ثابت ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، قہر یعنی غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور سند سے صحیح کہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا مختصر سا آج کا ٹاپک تھا جو کہ نماز کی قرات اور رکوع کی تسبیحات کے بارے میں تھا. امید کرتی ہوں آپ ان دعاؤں کو غور سے سنیں گے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ اس کا ریٹن بھی سینڈ کر دوں گی. دعائیں تمام کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نماز کے لیسن میں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.